اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج 19ویں نشست ہے، اور ہم گزشتہ 3 ایام سے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القرآن الکریم کے عنوان سے ان آیات کو پڑھ رہے ہیں جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ تمام اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقیفی اسماء ہیں، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسماء خود نہیں رکھے، اور نہ ہی کسی اور نے آپ کے یہ اسماء مبارکہ تجویز کیے، بلکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شان سے اور ایک صفت سے نواز کر متصف کر کے پروردگار نے خود اپنے محبوب کو یہ نام عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم جس اسم مبارک سے شروع کر رہے ہیں وہ ہے الحبیب معصوم من الناس۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان مبارکہ یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ جتنا بڑا مشن تھا اس مشن میں لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے یا کسی جگہ تشریف لے جاتے تو آپ کے ارد گرد ننگی تلواروں کے ساتھ صحابہ حفاظت کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو اس تکلف سے بھی پاک کر دیا، چونکہ پتہ ہے کہ جب ایک شخصیت اور اس کے آگے پیچھے پھر محافظ کھڑے ہوں تو بڑی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پہلے ایک بات عرض کر کے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر خاص و عام کی رسائی تھی، اور آنے والے جب آتے ہیں کس خیال سے آتے ہیں، کس ذہن سے آتے ہیں، اور دشمنی تو بہت زیادہ تھی۔ یہودی انتہا درجے کے دشمن تھے، عیسائی بھی دشمن تھے، منافقین بھی دشمن تھے، کیا کیا چالیں نہیں چلی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو چونکہ ضرورت پڑ گئی اس چیز کی کہ کوئی حضور علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے، تو رب ذوالجلال والاکرام نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اس طرح حضور کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ غور فرمائیں، اور اس میں بڑے اشارے ہیں۔ میں ذرا آیات مقدسہ پڑھ لوں پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایہا الرسول، یہ ڈائریکٹ حضور کو خطاب ہے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ،
تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کو بلغ، پہنچا دیجئے۔ اب وہ پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ آگے پروردگار نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی جو ہم نے آپ کی طرف اتارا آپ نے اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کے رسالات، اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر یوں سمجھیں کہ جس منصب پر محبوب آپ کو فائز کیا گیا ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ فما بلغت رسالتہ، سمجھیں ذرا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا تو یہ فرمایا جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغتا، تو پھر آپ نے نہیں پہنچایا رسالتہ، اللہ کے پیغامات کو، یعنی آپ نے پھر اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ جو اگلی بات ہے یہ مزید تاکید کر دیتی ہے پچھلی بات کی۔ یہ جو کہا نا بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آگے تاکید کر دی نا کہ یعنی آپ پر پہنچانا لازم ہو گیا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اپنے منصب کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ باقی رہا لوگوں کی طرف سے، وہ گارنٹی دی جا رہی ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ محبوب آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی کوئی انسان آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی دی جا رہی کہ آپ پہنچائیں، کھلے عام پہنچائیں، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر اس منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ باقی رہا لوگ، کہ آپ کی تبلیغ کے جواب میں لوگ کیا کہیں گے، ہم آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شدید مخالفت کے باوجود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، آپ کا وصال، آپ کا اس دنیا سے جانا، یہ کسی شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی نا؟ یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے آپ کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ قتل کے درپے ہوئے، موقع بموقع انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے۔ اور دیکھیں کیسی حفاظت فرمائی کہ جس وقت، چونکہ یہ آیات جو ہیں یہ والی یہ آئیں تو بہت بعد میں ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا گزر چکا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو تلواریں سونت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے، اس تدبیر میں کہ ہر قبیلے کا ایک فرد کھڑا ہے اور وہ جان لینا چاہتے ہیں حضور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلایا اور تاکید فرمائی کہ امانتیں دے کے تم بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرانا، اور آپ نے ایک مٹھی ریت لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں
پڑھتے ہوئے حضور ان کی طرف پھینک کے گزر گئے اور ننگی تلواریں لیے وہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے سے حضور گزر گئے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں سے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جو میں عرض کرنے لگا۔ اب آگے جا کے پھر آپ غار ثور پر پہنچتے ہیں، اس میں بڑی مشقت اٹھائی، وہاں راتیں رہے، وہاں دن رہے، اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچاتی رہیں، جس کی وجہ سے ان کا نام ذوالنطاقین پڑا، 2 پٹکوں والی، ٹھیک۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے غار ثور تک لے کے گئے۔ جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہاں کا وہ اندازہ کر سکیں گے کہ وہاں اکیلے آدمی کا جانا مشکل ہے۔ تو یہ ایک سفر دعوت تھا۔ کیا تھا؟ سفر جس میں مشکلات تھیں، ورنہ جو اپنے محبوب کو ننگی تلواروں سے بچا کے نکال سکتا ہے، اس حبیب کو رستے میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ سفر دعوت اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے اسوہ بنے۔ بولو، دوسروں کے لیے اسوہ بنے، کہ اگر کسی نے دعوت کے رستے پر چلنا ہے تو اس کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن مشکلات میں سے میں گزرا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے تو وعدہ فرما لیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اور اب تک پروردگار کا یہ وعدہ قائم ہے۔ مدینہ شریف میں کیا نہیں ہوا مزارات کے ساتھ، ہاں جی، اور بڑے بڑے فتنے آئے وہاں۔ دیکھو یہودی سرنگیں کھود کر حضور کی قبر تک پہنچنا چاہتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور کتنے فتنے، لیکن یاد رکھیں کہ آج تک پروردگار کا یہ وعدہ قائم ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے شر سے محفوظ ہیں، اور اتنے محفوظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی فرما دی کہ پوری دنیا میں دجال دنائے گا، لیکن اس حد سے آگے میری طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ حفاظت الہی ہے، اس میں حضور منفرد ہیں۔ بھائی اس طرح کا وعدہ، واللہ یعصمک من الناس والا وعدہ، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں کیا۔ اس میں آپ خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ایسے حبیب ہیں جو معصوم من الناس ہیں اس آیت کریمہ کے مطابق۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلا اس میں مبارک ہے اس کے بعد، الحبیب مؤید بالوحی معصوم من الضلال۔ دنیا کے اندر کوئی انسان چلتا ہے، بے شک وہ صحیح راستے پر ہی چل رہا ہو، لیکن اس کے گمراہ ہونے کے موقع بموقع کسی نہ کسی وجہ سے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں شخص ایمان پر گیا ہے، اسلام پر گیا ہے، درست راستے پر گیا ہے، اور وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں وہ آج حق پر ہیں، کل کا پتہ نہیں کہ ان کا ذہن کیا بن جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے زندہ آدمی کے بارے میں پرماننٹ فیصلہ کرنا کہ میں جی بہر صورت موت تک اس کے ساتھ ہوں، ایسا درست نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ درست عقیدے پر ہو، درست عمل پر ہو، لیکن مہینے بعد دماغ خراب ہو جائے، یا کوئی وجہ بن جائے، یا کوئی مسئلہ بن جائے، ہاں جی، یا کوئی صحبت ایسی اختیار کر لے، یا کوئی کتاب ایسی پڑھ لے، یا علم ہی اس کو بے علم کر دے. ہاں جی، بعض اوقات علم بھی بندے کو بے علم کر دیتا ہے، ایسے مقام پر پہنچ جائے. تو ایسے شخص کے بارے میں پرماننٹ ہم کیوں فیصلہ کریں؟ ہم کیوں کہیں کہ جی اس دور کا جو فلاں صاحب ہیں ہم مرنے تک اس کے ساتھ ہیں؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے جدا ہے. آپ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے یہ مان کے چلنا ہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے محفوظ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اور اس کا باقاعدہ پروردگار نے ذکر کیا قرآن مجید میں، الحبیب مؤید بالوحی، کہ وہ حضور ہیں جن کی وحی کے ذریعے تائید کر دی گئی کہ معصوم من الدلال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گمراہی سے محفوظ ہیں. بولو، گمراہی سے محفوظ ہیں، یعنی گمراہی آپ کے قریب نہیں آتی. اس پر بڑی مار کھائی لوگوں نے، میں ابھی ذکر کرتا ہوں آگے جا کے، چونکہ وہی ترجمے والا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، تو جب نہیں سمجھیں گے تو پھر مار ہی کھائیں گے نا. دیکھیں، پڑھیے آیت سورۃ النجم کی، ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے امتیوں کو مخاطب کر کے کہا، ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے. دیکھیں، یہ گارنٹی اللہ دے رہا ہے، ما ضل صاحبکم، اور یہ ماضی کی بات کر دی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مضارعہ والا صیغہ نہیں ہے. ما ضل یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہوئے ہی نہیں. اس میں اس چیز کا حل بتا رہا ہوں جو سورۃ الضحیٰ میں بعضوں کو غلطی لگی ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دے دی. اب ضال کا وہ معنی معاذ اللہ گمراہی کرتے ہیں، نہیں. ما ضل ماضی کا صیغہ ہے، بولو کیا ہے؟ کہ حضور کبھی گمراہ ہوئے ہی نہیں. وما غوا، اور نہ کبھی آپ رستے سے ہٹے ہیں. وما ینطق عن الہویٰ، آپ تو نطق ہی نہیں فرماتے اپنی خواہش سے. سنو ذرا دھیان سے، نطق زبان سے ایک بول کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہے؟ وما ینطق، آپ نطق نہیں فرماتے، ایک بات بھی ارشاد نہیں فرماتے، عن الہویٰ، خواہش نفس سے. بولو، خواہش نفس سے، یعنی اپنی خواہش سے حضور ایک بات تک نہیں کرتے. ہاں، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر وہ بات نہیں ہوتی، وہ بات، یہ اسی طرح کا حصر ہے جس طرح کا میں نے وما ارسلناک الا رحمتا، ان نافیہ ہے. یہ عربی گرامر کے مطابق یہ ان کون سا ہے؟ ان نافیہ. اس کا مطلب نہیں ہے وہ نطق، بولو نہیں ہے وہ نطق، مگر وہی یوحا جو حضور کی طرف کی جاتی ہے. مگر نہیں ہوتا وہ نطق، مگر وہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اب دیکھو یہاں کیا بتا دیا گیا؟ یہ بتا دیا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں کرتے، مگر یہ کہ وہ نطق جو آپ بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اور علمہ شدید القویٰ، اور حضور علیہ السلام کو وہ کلام، وہ نطق سکھایا ہے بہت مضبوط طاقتور ہستی نے، شدید القویٰ، بولو شدید القویٰ۔ یہ سورۃ النجم کا وہ مقام ہے جہاں الگ سے ایک بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن اس وقت میرا وہ عنوان نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، اور جو میرا مدعا ہے وہ حاصل ہو گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلال سے، گمراہی سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی گمراہی میں نہیں رہے، پہلے بھی، بولو پہلے بھی۔ اشارہ دے دوں تھوڑا سا، میں سمجھ جائیں، دلال کا لفظ شدت محبت کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ کیا؟ شدت محبت کے معنی میں قرآن مجید کے اندر 2 مقام پر استعمال ہوا ہے۔ پہلا مقام، جس وقت عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی تو مصر کی عورتوں نے سنا کہ یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ وہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کی وہ مکر سنا کہ وہ یہ باتیں کرتی ہیں، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، ان کو بلا لیا۔ اب ان کا جو قول ہے نا، ان عورتوں کا جو قول ہے وہ قرآن نے ذکر کیا۔ وہ کہتی ہیں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سمجھو ذرا، ہم سمجھتی ہیں عزیز مصر کی بیوی کو ضلال مبین میں، اور یہی لفظ ہے، ضلال مبین۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی، امرات العزیز جو تھی، وہ کون سی گمراہی میں مبتلا تھی؟ وہ تو اس قوم سے تعلق رکھتی تھی جو قوم ہدایت پر تھی ہی نہیں سمجھے میری بات کو؟ بولو نا بھائی، وہ عورت تو کوئی ہدایت یافتہ تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پر کوئی ایمان رکھتی تھی، نبوت پر یا توحید پر؟ تو کیا تھا وہ، کس چیز میں مبتلا تھی؟ وہ دلال مبین، یعنی یوسف علیہ السلام کی انتہا درجے کی محبت میں مبتلا تھی۔ اس کو قرآن مجید نے دلال مبین کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی محبت میں گم ہو جانا۔ کیا؟ کسی کی محبت میں گم ہو جانا، یہ بھی دلال کے معنی میں ہی آتا ہے۔ ایک مقام۔ اب دوسرا مقام دیکھیں، ذرا، کہ جس وقت قمیض لے کر یوسف علیہ السلام کی قافلہ مصر سے چلا، جی ولما فصلت العیر، قافلہ وہاں سے چلا، جدا ہوا وہاں سے، تو قال ابوہم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ انی لاجد ریح لولا ان تفندون، اگرچہ تم مجھے سٹھیایا ہوا سمجھو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ چونکہ اس وقت بڑھاپا تھا، جس وقت انسان کو، اگرچہ تم سمجھو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ باتیں میری تم سمجھ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں کرتا۔ قالو، وہ جو پاس بیٹھے تھے کہنے لگے انک لفی ضلالک القدیم،
دلال کل، سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، دلال کا القدیم. کہنے لگے آپ اسی پرانی انتہائی محبت میں مبتلا ہیں، قدیم. مجھے یہ بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام کبھی گمراہی میں رہے ہیں؟ بولو، یہ بات ذہن میں رکھیں. میں پہلے عرض کروں اور یہ بات مجھے بار بار رپیٹ کرنا پڑتی ہے کہ کسی نے کیا لکھا ہے اس سے الگ ہو گئے متن قرآن کو سمجھیں. جب آپ سمجھیں گے تو بڑے سارے عقدے حل ہوں گے. تمام انبیاء معصوم ہیں. بولو، تمام انبیاء معصوم ہیں. تو دلال کل قدیم کہا ہے قرآن نے. قدیم وہ دلال کون سی تھی؟ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت تھی. اور محبت تو تھی، محبت نے تو یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ نبینے ہو گئے. وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ قَزِيم، وہ اپنا غم دل ہی دل میں اپنے اندر پیتے جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو غم جب اندر رہے تو پھر وہ جسم کے کسی نہ کسی حصے پر اثر ڈالتا ہے. وہ آنکھوں پر پڑا، آنکھیں سفید ہو گئیں. ٹھیک؟ تو پرانی محبت وہ کہنے لگے دیکھو قافلہ یہاں کو نظر نہیں آ رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو اب دیکھو اس طرح کی بات جو ہے یہ کون سی گمراہی والی بات ہے؟ بولو ذرا بھئی، کون سی گمراہی والی بات ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انی لاج، قول بتا رہا ہے قرآن کا، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. اس میں گمراہی والی بات کون سی ہے؟ کوئی نہیں نا. میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندوا، پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک وہ پرانی محبت میں حد کو پہنچے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، تو کہاں یوسف، وہ کہاں؟ پتہ تو چل گیا تھا کہ مصر میں ہے. ہاں جی. تو وہ قمیض جب وہاں سے لے کے چلے، انہوں نے قمیض دی، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر رکھنا، فرتد بصیرا، بینائی واپس آ جائے گی. آئی بھی، بینائی واپس آئی بھی. ٹھیک ہے، اب یہ الگ ٹاپک ہے. تو اب اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ عقلاً کیسے سمجھیں گے؟ بولو نا جی، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ہاں جی. وہ کوئی قمیض تھی کہ آنکھوں کا آپریشن تھیٹر تھا، یا اس میں کوئی دارو تھے؟ کیا تھا؟ تو یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے. ٹھیک ہے. تو پھر نبی ہی کا عمل موجود ہے. جس کی آنکھ پر رکھی جا رہی وہ بھی نبی ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق آپ کو بتا دیا گیا کہ محبوب آپ دلال سے معصوم ہیں. بولو، دلال سے محفوظ ہیں. گمراہی آپ کے قریب نہ پھٹکی کبھی، نہ پھٹک سکتی ہے. آپ الحمدللہ والشکر للہ ہدایت پر گئے اور ہدایت دیتے گئے. اگلا اس میں مبارک ہے آگے، الحبیب النبی الامی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے. نبی، اس پر میں بہت بات کر چکا ہوں پیچھے، اس لیے میں اس پر زیادہ، اس پر جو آیتیں میں نے لکھی ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور کو بھیجا بھی امیوں میں، وہ تیسری آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین، امیوں میں بھیجا. امی نبی امیوں میں بھیجا. اور امی ہونا نقص نہیں. بولو، امی ہونا نقص نہیں. امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور کسی سے کچھ نہیں سیکھا، صاف تختی تھی، اس صاف تختی پر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. آپ صرف اللہ کے شاگرد ہیں. یہ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نہیں رکھا کہ مبادا کوئی شخص، چونکہ احترام تو ہے نا،
ہوتا ہے. مبادا کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نے یہ چیز مجھ سے سیکھی ہے جی, یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. بولو یہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, بلکہ کل کائنات نے حضور سے سیکھا ہے. ایسے امی ہیں. اس سے آگے حضور علیہ السلام کا اسم مبارک ہے حرص النبی علی عبادت ربہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص ہونا اپنے رب کی عبادت پر, اپنے رب کی عبادت پر حریص ہونا. حریص کا معنی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, بہت چاہنا. حرص کا مطلب بہت زیادہ دل سے اس طرف مائل ہونا, اپنے رب کی عبادت. اس کا ذکر کیا پروردگار نے اور بڑے خوبصورت انداز میں کیا. فرمایا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے تو اللہ پاک اپنے محبوب کے اس کھڑا ہونے کی کیفیت کا ذکر کر رہا ہے. ان ربک یعلم, بے شک محبوب آپ کا رب جانتا ہے, انک تقوم, کہ آپ قیام فرماتے ہیں, ادنا من ثلثی اللیل, کبھی رات کی 2/3 سے کم, کبھی رات کی 2/3 سے, ونصفہ, کبھی آدھی رات, وثلثہ, کبھی رات کا 1/3 حصہ. کبھی آدھی رات حضور قیام کرتے, کبھی 3 حصے کر کے 1 حصہ قیام کرتے, اور کبھی تیسرے حصے میں سے بھی کچھ کم قیام کرتے. اب دیکھو یہ تینوں کیفیتیں ہیں. یہ بات یوں بھی ہو سکتی تھی محبوب پیارے آپ رات کو اٹھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن پروردگار نے اس کو الگ الگ کر کے ذکر کیا کہ محبوب جب آپ آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مجھے پتہ ہے, جب رات کا 3 پہر کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مجھے پتہ ہے, 3 پہر سے کم کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مجھے پتہ ہے. جس حال میں بھی حبیب آپ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ مقبول اور منظور ہے ہمیں. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی عبادت کی شدید حرص پر مبنی یہ چیز ہے, اور یہی وجہ ہے. دیکھیں آگے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, 2.5 پارے حضور ایک رکعت میں پڑھ جاتے ہیں. سورت بقرہ پوری پڑھی آپ نے 1 رکعت میں, ہاں جی, رات کے قیام میں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا طٰہٰ, حروف مقطعات میں سے اصل معنی تو اللہ جانتا ہے. آگے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن, محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا لتشقیٰ, اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, اس لیے کہ آپ یعنی آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تو ہم نے قرآن مجید نازل نہیں کیا. سمجھ آ رہی جی؟ آگے فرمایا الحبیب صاحب الکوثر, ایک حضور کا اسم مبارک. آپ ایسے محبوب ہیں جو صاحب کوثر ہیں, صاحب کوثر ہیں. انا اعطیناک الکوثر, گارنٹی دی, بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا. بعضوں نے اس کو حوض کوثر مراد لیا ہے, لیکن الکوثر فاعل کے وزن پر یہ کثرت کا معنی ہے کہ محبوب کوئی نعمت, جو نعمت ہے وہ ہم نے آپ کو اتنی دے دی کہ وہ کثرت کے طور پر ہم نے آپ کو عطا کر دی. فصل لربک, پس محبوب اپنے رب کی نماز پڑھیے, ونہر, اور قربانی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر, بے شک آپ کا برا چاہنے والا, شانئک, آپ کا برا چاہنے والا, آپ کا بدخواہ, آپ کے ساتھ بغض رکھنے والا, آپ کا دشمن, آپ کے ساتھ عداوت رکھنے والا, ھو الابتر, وہی ابتر ہوگا, اس کی نسل ختم ہو جائے گی.
ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ مجھے کسی درویش نے یہ بات بتائی کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہوئے دنیا میں، ان کی تاریخ پڑھیں، وہ 3 نسلوں سے زیادہ ان کی نسل دنیا میں قائم نہیں رہ سکی۔ ایک نسل، دوسری اور تیسری، اس سے آگے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، ان شانئک ھو الابتر، ختم ہو جائیں گے۔ اور میں نے جب اس کا جائزہ لیا، نسلوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ بے ادب اور گستاخ لوگ کہاں تک جا سکیں، تو وہ درست بات نکلی ان کی، یہ میرے مطالعے میں گزری کہ حضور کا بے ادب ہو اور گستاخ ہو تو وہ 3 نسلوں سے آگے اس کی نسل بڑھ ہی نہیں سکتی، آگے جا ہی نہیں سکتی، وہ ختم ہو گئے، وہیں ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آگے ارشاد فرمایا الحبیب بشر یوحا الیہ، یہ اس میں مبارک سمجھیں کہ حضور علیہ السلام محبوب کریم ایسے بشر ہیں، ایسے بولو، ایسے بشر ہیں یوحا الیہ، جن کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کو صرف بشر کہنا جائز نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ساتھ وہ صفت، وہ منصب، وہ شے جو اللہ نے عطا کی ہے اس بشریت کو، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پورے قرآن میں پروردگار نے صرف بشر کہہ کے حضور کا ذکر نہیں کیا، یہ گارنٹی ہے میری، میں نے دیکھا ہے اس کو۔ یہ آیت اور بھی جہاں حضور کے بشر ہونے کی بات کی ہے، ہیں بشر، انسان ہیں، بولو حضور، بولو نا بھائی، حضور بشر ہیں، حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، بشر ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حضور صرف بشر ہیں یہ ٹھیک نہیں، بولو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے محض بشر کا ذکر نہیں کیا، پورے قرآن مجید میں نہیں کیا، ساتھ وہ کوالٹی بتائی ہے جو حضور کی بشریت کو عطا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک ہی نہیں۔ دیکھو، کل حبیب کہیے انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری مثل، میں بشر ہوں تمہاری۔ اگر اتنی بات ہوتی تو پھر حضور کو صرف اپنے جیسا بشر کہنا جائز ہوتا۔ بولو بولو، اپنی مثل، چونکہ کہہ رہے ہیں نا انما بشر مثلکم، ٹھیک، لیکن ساتھ ہی فرما دیا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب حضور کی طرف وحی کا آنا، اس نے رسول پاک کی بشریت کو باقی بشریتوں سے الگ کر دیا۔ اچھا یہ چھوٹی بات ہے؟ بولو بھائی، بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آنا یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کا سارا دین اس پر کھڑا ہے، بولو نا جی، آپ کا سارا دین اس پر کھڑا ہے کہ آپ کی طرف وحی آتی ہے، اور کوئی بشر نہیں ایسا، بولو اور کوئی بشر ایسا نہیں ہے، تو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے پہلے، کیا انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہ سب سے پہلے وحی کے ذریعے اللہ نے کس کو بتایا؟ حضور کو بتایا۔ انما الہکم الہ واحد کی وحی حضور کے سوا، حضور کے علاوہ ہم میں سے تو کسی پر نہیں نہ اتری۔ بولو نا بھائی، ہم میں سے تو کسی پر نہیں اتری۔ ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے،
یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چل رہا ہے نا، اور تو کوئی ذریعہ نہیں۔ اور باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، جو میں بشریت کے حوالے سے ایک بات مزید حل کر دوں، کہ قرآن مجید میں بشریت کا قول 4 درجوں پر موجود ہے، اور یہ دعویٰ ہے میرا، اور میں نے بڑے بڑے علماء کے پاس یہ دعویٰ رکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کوئی رد نہیں کر سکا۔ میں نے وہ سب آیتیں اکٹھی کر کے دیکھ کے تو 4 جگہ پر یہ قول موجود ہے۔ سنو ذرا دھیان سے۔ پہلا، بغیر تفریق کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے پروردگار نے فرمایا کہ میں نے بشر خلق کیا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے ابلیس نے کہا ہے کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ دوسرا قول۔ تیسرا قول، انبیاء نے خود کہا ہے، انبیاء نے خود کہا ہے کہ ہم بشر ہیں۔ 3۔ چوتھا، انبیاء کا انکار کرتے ہوئے منکروں اور کافروں نے کہا ہے کہ تم ہم جیسے بشر ہو۔ 4۔ پورے قرآن مجید میں، اور یہ میرا دعویٰ ہے، میں نے اس لیے دعوے کی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اس پر میں نے بہت مغز ماری کر کے ایک ایک آیت کو کھنگال کے پھر یہ قول کر رہا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں کسی ماننے والے صاحب ایمان کا قول نبوت کے حوالے سے محض بشریت کا یا بشر کہنے کا موجود نہیں ہے، کہ کسی ماننے والے نے مان کر نبی کو بشر کہا ہو۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہ نہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا، خدا ہو تو کہے بشر، نبی ہو تو کہے بشر، ابلیس ہو تو کہے بشر، کافر ہو تو کہے بشر، مومن ہو تو مانے بشر لیکن زبان نہ کھولے۔ سمجھ آئی؟ مانے بشر لیکن بشر بشر کی رٹ نہ لگائے۔ سن رہے؟ مانے، بولو مانے، وہاں مان رہے ہیں، ماننے کی حد تک چونکہ قول ہے، تو کسی صاحب ایمان کا کسی نبی کے ماننے والے نہیں کہا، کسی پیغمبر کے ماننے والے نے کہا ہو۔ ہاں، ایمان والوں کی یہ شان ہوتی، چونکہ وہ انسانوں میں سے آئے ہیں تو ہم ان کو بشر مانتے ہیں، لیکن اپنے جیسا بشر نہیں مانتے۔ وہ بشر ہیں اپنی شان کے لائق، جس رتبے کے وہ ہیں، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، یہ حضور کی شان ہے۔ بولو حضور کی نقص نہیں، بولو حضور کی بشریت یہ حضور کی شان ہے، نقص اور عیب نہیں ہے۔ چونکہ آپ کی بشریت باقی تمام بشریتوں سے الگ، ممتاز اور خاص شان کے ساتھ متصف ہے۔ اگر کوئی قول کرے گا اپنے جیسا تو اس کی نفی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بشریت ہے وہ خود بخود نفی کرتی ہے۔ کیا؟ بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسد انور پر مکھی نہیں بیٹھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی احتلام نہیں ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی جمائی نہیں لی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی آنکھ کی میل، جس کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں، نہیں آئی۔ اور یہ حضور کی شان ہے
کہ آپ سو کر اٹھیں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں، اور کوئی پوچھے تو آپ فرمائیں کہ میں جب سوتا ہوں میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ اور حضور آگے نماز پڑھائیں، پیچھے کوئی حرکت کرے تو نماز کے بعد آپ فرمائیں خیال رکھا کرو جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب دیکھو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر یہ ایسی صفات ہیں کہ جو کسی دوسرے انسان کے اندر پائی جا سکتی نہیں۔ یہ میں نے چند بتائی ہیں، ورنہ یہ موضوع چھیڑا جائے تو پھر آگے بات جائے۔ کسی انسان کا خون پینا جائز نہیں۔ بولو، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلا، صحابی کو کہا کہ اس کو وہاں رکھا ہو جہاں چرند پرند نہ کھائے، وہ دیوار کی اوٹ میں ہو کے نگل گئے، پی گئے وہ خون۔ سامنے آئے تو پوچھا اکلتا، لگتا ہے کہ تو نے نگل لیا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ خون کے تو 4 آیتیں قرآن میں موجود ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ آیتیں نہیں پڑھی، قرآن میں آتا ہے، بلکہ الٹی بشارت دی، من خالط دمی دمہ فقد حرم علیہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ حضور کی بشریت ایسی بشریت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو اپنے اوپر قیاس کرنا معاذ اللہ، پھر آپ نے مانا کس کو ہے؟ بشر ہو کے کوئی مائی کا لال اتنا پیرا دے کے بتائے کہ 40 سال مشرکانہ ماحول میں رہے جہاں بت پرستی ہو، ظلم ہو، جبر ہو، زیادتی ہو، جھوٹ ہو، دغا ہو، فریب ہو، اور 40 سال بعد کھڑا ہو کے کہے مکے والوں بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہو تو۔ سمجھ آگے؟ اگر عام بشر ہے تو پھر ماحول کا اثر بشر پر ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت محفوظ بشریت ہے اور سب سے الگ ہے۔ اپنے اوپر نہ قیاس کر کے بیٹھا کریں کہ جی آپ بھی عام بشر کی طرح ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی۔ آگے فرمایا الحبیب شہید علی الشہداء، حضور ایسے محبوب ہیں جب سب گواہی دے چکیں گے قیامت کے دن تو سب پر گواہی حضور کی لی جائے گی۔ حضور ڈگری کریں گے تو پاس ہوں گے، نہیں ڈگری کریں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ اتھارٹی، شہید علی الشہداء، گواہوں پر گواہ، بولو گواہوں، سب گواہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا شان ہوگی، کیفا، کیفا کا مطلب کیا شان ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیفا کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، محبوب جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ کیا شان ہوگی، کیفا کے ساتھ پروردگار ایسے جیسے کیفیت بیان کر رہا ہے، وہ کیا ماحول ہوگا۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کی ایک شان بیان فرمائی، الحبیب سراج للعالم، کہ حضور علیہ السلام سراج ہیں پورے جہان کے لیے۔ سراج سورج جو ہر شے کو روشن کر رہا ہے، جب طلوع ہو، دن چڑھا ہوا ہو تو دروازے بند بھی کر لیں تو پتہ ہوتا ہے دن چڑھا ہوا ہے، ٹھیک؟ تو سراج للعالم فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایسا سورج جو روشن کرنے والا ہو۔ منیرا کا کیا مطلب؟ بولو، لوگ نور نہیں مانتے تھے، یہاں منیر کہہ دیا۔ نور اس کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو، منیر اس کو کہتے ہیں خود بھی روشن ہو، اوروں کو بھی روشن کرے۔
ٹھیک ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں اس سے نور ہدایت مراد ہے. کوئی انکار نہیں اس سے. بولو کوئی انکار نہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور طرح کا نور بھی ہیں. روشنی دینے والا بھی نور ہے. آپ کمرے میں آ جائیں, رات کی تاریکی ہو, سوئی گم ہو جائے, حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی نورانیت میں تلاش کر لیتی. کالی رات ہے, صحابی کہتے ہیں اندھیرا بڑا ہے, بارش ہو رہی ہے, آندھی ہے, حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی چھڑی دی ان کو, درخت کی چھڑی دی, وہ چھڑی روشن ہو گئی, اس کی روشنی میں وہ چلتے رہے. آگے جا کے دونوں کے گھر الگ الگ تھے, انہوں نے اس کو 2 حصوں میں کیا. ہاں جی, وہ ایک کے پاس وہ بھی روشنی ہو گئی, دوسرے کے پاس وہ بھی روشن ہو گئے. ایسے نور بھی ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب کوئی شخص کہتا ہے جی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تو سمجھ میں آنے والی کون سی شے ہے؟ ہاں جی, ہم تو اس بات کے دعوے دار ہی نہیں ہیں کہ سمجھ کے مانے. بالکل ہم اس چیز کے نہیں دعوے دار. ایمان اس شے کا نام ہی نہیں ہے. الحبیب برہان. برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو کاٹا نہ جا سکے. اور یاد رکھیں دعوے میں مسئلہ نہیں ہوتا, دعویٰ کوئی بھی کوئی کر دیتا ہے, لیکن دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دلیل کے ساتھ دعویٰ ثابت ہوتا ہے, دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دعوے کا رد کر دیا جاتا ہے. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, برہان ہے محمد الرسول اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ کو پہچاننا ہے وہ محمد رسول اللہ کی برہان کو پہچانے. یہ برہان سمجھ آ گئی تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, آپ کو جان کر, آپ کو مان کر دعوے کی تصدیق ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایسی ذات ہوں کہ جو سب سے زیادہ سچا ہوں. دعویٰ ہے اس کا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ سچا ہوں, بات کرنے میں, قول میں. دلیل فرمایا میرے محبوب کو دیکھ لو, یہ سب سے زیادہ سچا ہے. یعنی اپنے سچا ہونے کی دلیل حضور کو بنا. یہ برہان ہے. سمجھ آ گئی. میں وہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وعدہ خلافی نہیں کرتا, میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. پروردگار اس کی برہان فرمایا میرے محبوب کو دیکھ لو, انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. تو یہ میری مخلوق ہو کر, میرے بنائے ہوئے ہو کر, میری دی ہوئی صفتوں کے ساتھ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے, تو میں ان کا خالق ہو کے کیسے وعدہ خلافی کروں گا؟ یہ برہان ہے. یہ کیا ہے؟ برہان اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ آ جائے پھر اس کے بعد کوئی باقی شے نہ رہے. تو فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو, قد جاءکم برہان, آ گیا تمہارے پاس برہان, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وانزلنا, اور ہم نے نازل کیا, الیکم, تمہاری طرف, نورا مبینا, نور مبین, نور روشن نور. آگے فرمایا الحبیب یتیم, یہ بڑی کمال شان ہے حضور کی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم ہونا, یہ کیوں ہو بلا شان؟ یہ بات سمجھیں. یہ اس لیے شان ہے کہ یاد رکھیں کہ ہر شخص کے زندگی کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ سہارے ہوتے ہیں, اور وہ سہارے جب وہ بندہ پروان چڑھتا ہے, آگے جاتا ہے, تو وہ سہارے کبھی نہ کبھی اس بندے کو باور کرواتے ہیں کہ تو پال ہی نہیں سکتا تھا, ہم نے تجھے پالا ہے. ہاں جی, حضور کو یتیم بنایا شروع میں باپ کا سایہ سر پر نہیں. ٹھیک, تھوڑے وقت کے بعد والدہ بھی چلی گئی, پھر چچا نے کفالت کی. وہ کفالت کیا تھی کہ وہ خود کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے نوازا ہے. یہ وہ خود کہتے ہیں. بوجھ نہیں رہنے دیا حضور پر,
کسی قسم کا کہ کوئی احسان جتلائے. حضور خود کسی کا احسان مانے یہ آپ کی عاجزی ہے. بولو یہ آپ کی. لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرا حضور پر یہ احسان ہے. تو فرمایا حبیب پیارے علم یجد کا یتیمن، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، تو پھر ٹھکانہ عطا کیا، شان عطا کی، در یتیم بنایا. یہ حضور کی شان ہے. آگے فرمایا الحبیب شاہد و مبشر و نذیر، اس کا میں ذکر کر آیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہد ہیں، مبشر خوشخبریاں دینے والے ہیں، نذیر ڈرانے والے ہیں. یا ایہا النبی، اے نبی مکرم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، و مبشر خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، و نذیرہ ڈرانے والا بنا کر. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحبیب الحکم الفصل بین المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ایمان والوں کے درمیان تمام جھگڑوں کا الحکم بنایا. کیا بنایا؟ بولو الحکم. الحکم حاکم نہیں، الحکم. الحکم کہتے ہیں کہ وہ ایسی شے جو دو جھگڑنے والوں کے درمیان آئے تو ان کے فیصلے کو صاف کر دے اور نمٹا دے. جہاں کہیں بھی ایمان والوں کے درمیان جھگڑا ہو وہ حضور کی طرف پلٹیں گے تو حضور ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے صحیح کون ہے غلط کون ہے. سمجھ آ رہی؟ اور اس کو بڑا الگ سے کر کے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول پاک کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے امر والے ہیں. اس کو مشروط کر دیا اطاعت کے ساتھ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، فی شیء کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اس کا انجام بڑا اچھا ہے.